سورۃ الانعام قرآن پاک کی چھٹی صورت ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا بنیادی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور اللہ کی عظمت و قدرت ہے۔ مین پوائنٹس: پہلا، توحید، اللہ کی وحدانیت۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی دنیا کا خالق ہے، وہی روزی دینے والا ہے اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ دوسرا، شرک سے بچنے کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، کیونکہ وہ نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ تیسرا، آخرت کا تصور۔ اس میں آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اچھے اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے اور برے اعمال کرنے والوں کو عذاب سے خبردار کیا گیا ہے۔ چوتھا، انبیاء کی دعوت۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے، جنہوں نے اپنے وقت کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تھی اور بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ پانچواں، اللہ کی قدرت کے نشان۔ اللہ کی عظمت و قدرت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق، دن اور رات کا آنا جانا اور جانوروں اور فصلوں کا پیدا ہونا سب اللہ کی قدرت کی نشان ہیں۔ چھٹا، حلال و حرام۔ اس صورت میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام، تاکہ لوگ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا اور اس کا شکر ادا کرنا ایک مومن کا فرض ہے۔ یہ صورت ہمیں اللہ پر بھروسہ، شکر گزاری اور ایمان کی مضبوطی کا درس دیتی ہے۔ اس صورت کے امپورٹنٹ پوائنٹس: پہلا ہے اللہ ہی سب کا خالق اور معبود ہے۔ دوسرا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تیسرا، نبیوں کی دعوت ہمیشہ توحید پر رہی ہے۔ چوتھا، قیامت کا دن برحق ہے اور ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ پانچواں، شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ حلال و حرام کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ سورۃ الاعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے۔ یہ سورت بنیادی طور پر توحید، رسالت، قیامت اور پچھلی قوموں کے انجام پر روشنی ڈالتی ہے۔ اہم موضوعات: پہلا، قرآن کی ہدایت اور اس پر عمل۔ سورت کا آغاز قرآن کے عظیم پیغام سے ہوتا ہے جو ہدایت اور رحمت ہے۔ لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ شیطان کی پیروی چھوڑ کر اللہ کے احکام پر عمل کریں۔ صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ دوسرا موضوع، حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکالنے کے لیے وسوسہ ڈالا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے ہمیں اس کے فریب سے بچنا چاہیے۔ تیسرا موضوع، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت۔ لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شرک کرنے والوں اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کو خبردار کیا گیا کہ ان کا انجام برا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان، دن اور رات، سورج اور چاند سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اس لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ چوتھا موضوع، پچھلی قوموں کے واقعات اور ان کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے کئی پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے جنہوں نے نافرمانی کی اور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے انہیں طوفان میں غرق کر دیا اور صرف نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار بچ گئے۔
قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک چھوڑنے اور اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دی۔ وہ غرور میں مبتلا تھے، جس کے نتیجے میں تیز آندھی اور طوفان کے اسباب میں ہلاک ہو گئے۔ قوم صالح، حضرت صالح نے اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے روکا اور انہیں اونٹنی کا معجزہ دکھایا۔ قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا، جس پر اللہ نے انہیں زلزلے اور خوفناک چیخ کے عذاب میں تباہ کر دیا۔ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بہت گنہگار تھی، وہ برے کاموں میں مبتلا تھی۔ اللہ نے انہیں پتھروں کے بارش اور زلزلے کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ پانچواں، فرعون اور بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور اس کی ظالم قوم کے خلاف بھیجا۔ فرعون نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا تو اللہ نے اسے دریا میں غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل کو نجات ملی، مگر وہ پھر بھی سرکشی کرتے رہے۔ پانچواں موضوع، اعراف، جنت اور جہنم کے درمیان مقام۔ اعراف ایک ایسی جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ وہ لوگ جو برے اور اچھے اعمال میں برابر ہوں گے انہیں وہاں رکھا جائے گا۔ یہ لوگ جنت والوں کی نعمتیں دیکھیں گے اور جہنم والوں کا عذاب بھی دیکھیں گے۔ چھٹا موضوع، نیکی اور بدی کے اصول۔ اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، نماز قائم کرو اور اللہ سے دعا کرو، شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حرام سے بچو، عہد پورا کرو اور جھوٹ نہ بولو۔ ساتواں موضوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی عظمت۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر کفار آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں تو یہی سلوک پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن سچائی پر مبنی ہے اور اسے مانے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اسے مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ سورۃ الاعراف کا خلاصہ، قرآن ہدایت اور رحمت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور شرک سے بچنا ضروری ہے۔ پچھلی قوموں کی نافرمانی کے انجام سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جو لوگ گناہ اور نیکی کے بیچ میں ہوں گے وہ اعراف میں رکھے جائیں گے۔ رسول اللہ کی دعوت سچی ہے اور جو اس پر ایمان لائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، شریعت کے احکام پر عمل کرنا چاہیے اور شیطان کے دھوکے سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے راستے پر چلیں گے وہی فلاح پائیں گے۔ سورۃ الانفال قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت غزوہ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی اور اس میں جنگ، ایمان، اللہ کی مدد اور مال غنیمت کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت یا رضاکارانہ تحفے ہیں جو کسی جنگ میں فتح کے بعد مسلمانوں کو ملتا ہے۔ اہم موضوعات، پہلا، مال غنیمت کا حکم۔ مسلمانوں نے غزوہ بدر میں فتح حاصل کی اور انہیں کافروں کا چھوڑا ہوا مال ملا۔ صحابہ کے درمیان اس مال کی تقسیم پر سوال اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انفال یعنی مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، یعنی اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ بعد میں آیت 41 اللہ نے حکم دیا کہ غنیمت کا 5واں حصہ اللہ، رسول، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، باقی مجاہدوں میں تقسیم ہوگا۔ دوسرا موضوع، مسلمانوں کی صفات اور اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی 5 نشانیاں بیان کی۔ پہلا، اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپتے ہیں۔ دوسرا، قرآن کی آیت سن کر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا، وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھا، نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچواں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تیسرا موضوع، غزوہ بدر اور اللہ کی مدد۔ غزوہ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے جبکہ کفار 1000 سے زائد تھے، سے زیادہ تھے۔
لیکن اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اللہ نے فرشتے بھیجے تاکہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہوں اور وہ دشمن پر غالب آئیں. بارش نازل کی تاکہ زمین نرم ہو اور مسلمان بہتر طور پر جنگ کے لیے تیار ہو سکیں. مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اگر تم صبر کرو اور ایمان پر قائم رہو تو اللہ تمہیں فتح دے گا. چوتھا موضوع، کافروں کی ہار اور انجام. اللہ نے کافروں کو خبردار کیا کہ جو لوگ حق کے خلاف لڑیں گے وہ ذلیل ہوں گے. انہیں یاد دلایا گیا کہ اللہ نے پچھلی قوموں کو بھی نافرمانی کے باعث تباہ کر دیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ اگر کافر باز آ جائیں تو اللہ ان پر رحم فرمائے گا، لیکن اگر وہ بغاوت کرتے رہے تو ان کا انجام برا ہوگا. پانچواں موضوع، جنگ کے آداب اور اصول. اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بارے میں چند اہم اصول بتائے. پہلا، جنگ کا مقصد صرف اللہ کا دین قائم کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ دنیاوی فائدہ. دوسرا، مسلمانوں کو اتحاد قائم رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. تیسرا، کافروں کے ساتھ بھی معاہدے کا احترام کرنا چاہیے. چوتھا، دشمن سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. چھٹا موضوع، امن، صلح اور دشمنوں کے ساتھ رویہ. اگر دشمن صلح کی پیشکش کریں تو مسلمانوں کو بھی صلح کی طرف مائل ہونا چاہیے. اللہ نے کہا کہ اگر وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارا محافظ ہے. مسلمانوں کو اتحاد اور صبر کا حکم دیا گیا کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورۃ الانفال کا خلاصہ. پہلا، مال غنیمت اللہ اور رسول کے فیصلے کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے. سچے مومن وہ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے اور انہیں فتح عطا کی. اللہ کافروں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ حق کے خلاف لڑنے سے باز آئیں. جنگ کے اصول بتائے گئے، اتحاد، صبر، نیت کی پاکیزگی اور دشمن سے ڈرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ. اگر دشمن صلح کرنا چاہیں تو مسلمانوں کو بھی صلح کی پیشکش قبول کرنی چاہیے. سورہ توبہ قرآن مجید کی نویں سورت ہے. اسے برات بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بری ہونا یا اللہ کی طرف سے اعلان برات. یہ مدنی سورت ہے. یہ واحد سورت ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت کفار اور منافقین کے خلاف ایک اعلان جنگ اور سخت احکام پر مشتمل ہے. سورت کا پس منظر. یہ سورت خاص طور پر ان حالات میں نازل ہوئی جب کفار مکہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزیوں اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری تھا. اس سورت میں منافقین، کفار اور مشرکین کے لیے سخت تنبیہات دی گئی ہیں. اہم موضوعات. پہلا، کفار سے لا تعلقی. سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے ہر قسم کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا کیونکہ انہوں نے بار بار وعدہ خلافی کی. مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ 4 مہینے تک انتظار کریں اور اگر مشرکین اس دوران باز نہ آئیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. دوسرا موضوع، غزوہ تبوک. سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا تفصیلی ذکر ہے. یہ جنگ اس وقت ہوئی جب روم کی فوجیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی تھیں. مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. منافقین نے اس جنگ میں بہانہ بنا کر پیچھے رہنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کو بے نقاب کیا اور مسلمانوں کو منافقین سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا. تیسرا موضوع، منافقین کا ذکر. سورہ توبہ میں منافقین کے کردار کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے. منافقین وہ لوگ تھے جو ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے. وہ مسلمانوں کے درمیان سازشیں کرتے اور جنگ میں پیچھے رہنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے. چوتھا موضوع، مسجد زرار کا ذکر.
منافقین نے ایک مسجد زرار بنائی تھی جس کا مقصد مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور ان میں تفرقہ ڈالنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس مسجد کو منہدم کر دیں اور صرف اس مسجد میں نماز پڑھیں جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہو، یعنی مسجد قبا۔ 5واں موضوع، جہاد اور قربانی کی اہمیت۔ مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، مال اور جان کی قربانی دیں اور دنیاوی مال و دولت کو آخرت پہ ترجیح نہ دیں۔ اللہ کے راستے میں جان و مال کا خرچ عظیم اجر کا باعث ہے۔ 6واں موضوع، توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ سورت کے آخر میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے پر اللہ سے سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کے لیے بخشش کا اعلان کیا۔ اہم پیغام، اللہ پر بھروسہ اور ایمان۔ ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھنا اور اس کے احکام پہ عمل کرنا مومن کی کامیابی کا راز ہے۔ منافقت سے بچاؤ۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ دل سے ایمان لائیں اور منافقت اور سازشوں سے بچیں۔ اللہ کی رحمت، سچی توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت اور بخشش کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، دنیاوی مال و دولت اور خواہشات کے پیچھے نہ بھاگنا چاہیے اور ہمیشہ سچے ایمان اور اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرنی چاہیے۔ سورہ یونس قرآن پاک کی 10ویں صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے، یعنی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ کی وحدانیت، نبیوں کی سچائی، قیامت اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی قدرت اور رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور اگر کوئی قوم سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ انہیں بخش دیتا ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا۔ اہم موضوعات۔ پہلا، اللہ کی وحدانیت اور قدرت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، دن اور رات سب اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ تمام مخلوقات اللہ کے تابع ہیں اور کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ ہی مشکلوں کو دور کرنے والا اور ہر چیز کا مالک ہے۔ دوسرا، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت۔ کفار مکہ نے قرآن اور نبی کریم کی نبوت پہ شک کیا، لیکن اللہ نے واضح فرمایا کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے سچی وحی ہے۔ نبیوں کو صرف ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تیسرا موضوع، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہلے اللہ کے عذاب کے قریب تھی، لیکن انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی قوم گناہ سے توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ اللہ کی رحمت پا سکتی ہے۔ چوتھا موضوع، قیامت اور آخرت۔ اس صورت میں قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس دن کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں۔ پانچواں موضوع، دنیا کی حقیقت۔ دنیاوی زندگی اور اس کی رنگینی دھوکہ ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لوگ دنیا میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب مشکل آتی ہے تو اسی کو پکارتے ہیں۔ سورہ یونس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہی پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ اہم موضوعات۔ قرآن حق کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن انسانوں کے لیے ایک معجزہ اور ہدایت ہے، مگر اکثر لوگ اس پر شک کرتے ہیں۔ لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ زمین و آسمان پر غور کریں تاکہ انہیں اللہ کی قدرت کا یقین ہو جائے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ سورت میں اللہ کی قدرت کے کئی مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ وہی سورج اور چاند کو چلاتا ہے،
وہی بارش برسا کے زمین کو زندہ کرتا ہے، وہی بیمار کو شفا دیتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ نے واضح کیا کہ مشرکین کے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ قیامت اور اللہ کا انصاف۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق بدلہ پائے گا۔ گناہ گار پکاریں گے مگر اس وقت ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ ان کے ایمان اور نیک اعمال کے بدلے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ کے واقعات۔ حضرت نوح کی قوم نے حق کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں طوفان میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ فرعون نے تکبر کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم کیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو فرعون نے توبہ کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ بعد میں آنے والے عبرت حاصل کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، توبہ اور اللہ کی رحمت۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے پہلے حق کو جھٹلایا تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا جہاں انہوں نے سچی توبہ کی۔ انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا، کی دعا کی اور اللہ نے انہیں نجات دی۔ ان کی قوم نے بھی توبہ کی تو اللہ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کا عذاب ٹل سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور مایوسی کی ممانعت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں جو گناہ کر بیٹھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ سورہ ہود قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر اللہ کی قدرت، نبیوں کی جد و جہد، گناہ گار قوموں کا انجام اور صبر و استقامت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ سورت خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ کفار مکہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تنگ کر رہے تھے۔ اہم موضوعات۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سچی ہدایت ہے، نہ اس میں کوئی شک ہے اور نہ ہی یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ جو لوگ اس بات کو مانیں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو انکار کریں گے ان کا انجام برا ہوگا۔ دوسرا موضوع، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے انکار کیا۔ آخرکار اللہ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا اور صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی بچائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا بھی ڈوب گیا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان نسب یا تعلقات پر نہیں بلکہ اعمال پر منحصر ہے۔ تیسرا موضوع، حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد۔ قوم عاد بہت طاقتور تھی لیکن وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے ان پر تیز آندھی اور طوفان کا عذاب بھیجا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ چوتھا موضوع، حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود۔ قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اونٹنی کا معجزہ دیکھنے کے باوجود نافرمانی کی۔ اللہ نے انہیں ایک زبردست چیخ یعنی زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ پانچواں موضوع، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے کیونکہ وہ بدکاری میں حد سے بڑھ چکے تھے۔ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور ان کی پوری بستی کو الٹ دیا۔ چھٹا موضوع، حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین۔ قوم مدین کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور کاروبار میں دھوکہ دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سچائی کی طرف بلایا لیکن وہ نہ مانے۔
اللہ نے انہیں شدید زلزلے اور عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ 7واں موضوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین۔ اللہ نے نبی کریم کو فرمایا کہ پچھلے نبیوں کی طرح صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں اللہ کی مدد ضرور ملتی ہے۔ اہم پیغام، اللہ کی اطاعت اور نیک اعمال۔ اللہ کی عبادت اور نیک اعمال ہی انسان کی آخرت میں کامیابی کا سبب بنیں گے۔ قوموں کے انجام سے سبق۔ پچھلی قوموں کے انجام سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں وہ عذاب کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ ایمان اور نیک اعمال والے اللہ کی رحمت پاتے ہیں۔ توبہ اور اصلاح۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں سے باز آ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ صبر اور ثابت قدمی۔ مشکلات کے باوجود دین پر قائم رہنا، صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنا نبیوں کا راستہ ہے، اور یہی راستہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورہ ہود ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت، نیکی اور صبر و استقامت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پچھلی قوموں کے انجام سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی 12ویں سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے، یعنی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل زندگی اور ان کے صبر، مشکلات اور اللہ کی رحمت کی کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ قرآن میں واحد سورت ہے جس میں پورا ایک واقعہ مسلسل بیان کیا گیا ہے، اور اللہ نے اس کو سب سے بہترین قصہ کہا ہے۔ اس صورت میں سکھایا گیا ہے کہ اگر انسان صبر اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اسے بہترین انجام تک پہنچاتا ہے۔ اہم موضوعات۔ پہلا، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، جنہوں نے انہیں نصیحت کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں کیونکہ وہ حسد کریں گے۔ دوسرا موضوع، بھائیوں کی سازش اور کنویں میں ڈالنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر ایک کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد سے جھوٹ بولا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کچھ مسافر وہاں سے گزرے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور انہیں مصر لے جا کر بیچ دیا۔ تیسرا موضوع، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے عزیز کے گھر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے وزیر یعنی عزیز مصر نے خرید لیا اور ان کو اپنے گھر میں بہترین مقام دیا۔ وزیر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریختہ ہو گئی اور انہیں گناہ کی دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ جب لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ثابت ہونے کے باوجود جیل میں ڈال دیا گیا۔ چوتھا موضوع، جیل میں خوابوں کی تعبیر دینا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر دی اور ان کی تعبیر بالکل درست نکلی۔ بعد میں جب مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی دی کہ مصر میں 7 سال خوشحالی اور 7 سال قحط پڑے گا۔ بادشاہ نے ان کی حکمت اور سچائی کو دیکھ کر انہیں مصر کے خزانے کا نگراں یعنی وزیر خزانہ بنا دیا۔ 5واں موضوع، قحط اور بھائیوں کی واپسی۔ جب قحط آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے، مگر وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف نے اپنے چھوٹے بھائی کو روکنے کے لیے ایک چال چلی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ بعد میں جب بھائی دوبارہ آئے اور سب حقیقت کھلی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ 6واں موضوع، حضرت یوسف علیہ السلام کا والدین سے ملاپ۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے فراق میں بہت غمزدہ تھے اور روتے روتے نابینا ہو گئے۔ جب بھائیوں نے جا کر خوشخبری سنائی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی
تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اہل خانہ مصر آ گئے، اور وہ خواب جو بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، سورج، چاند اور 11 ستارے سجدے کر رہے ہیں، وہ پورا ہو گیا، کیونکہ ان کے والدین اور بھائی ان کے سامنے جھک کر عزت کا اظہار کر رہے تھے۔ خلاصہ، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے آزمائے۔ اگر صبر و تقوی ہو تو اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ کبھی بھی حسد اور جھوٹے الزامات نہ لگائیں، کیونکہ انجام ہمیشہ حق اور سچ کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ معافی دینا سب سے بڑی نیکی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یہ صورت ہمیں صبر، سچائی، اللہ پر بھروسہ اور معافی دینے کا درس دیتی ہے۔ سورہ رعد قرآن مجید کی 13ویں صورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ الرعد کا مطلب ہے بجلی کی گرج۔ اس صورت میں اللہ کی قدرت، توحید، آخرت اور قرآن کے حق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بجلی اور بادل جیسی قدرتی نشانیوں کو اللہ کی عظمت اور کائنات میں اس کی حکمرانی کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اہم موضوعات: پہلا، اللہ کی قدرت اور کائنات میں اس کی نشانیاں۔ اس صورت میں زمین و آسمان، بادل، بجلی، بارش، پہاڑ، دریاؤں اور پھولوں جیسی قدرتی چیزوں کو اللہ کی وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ یہ نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ ہی کائنات کا مالک اور سب کچھ پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرا، توحید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورت میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے بغیر کسی اور کو پکارنا بے فائدہ ہے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور مدد کرنے والا ہے۔ تیسرا، قرآن کی حقانیت، کفار قرآن پر شک کرتے تھے۔ اللہ نے اس صورت میں قرآن کو حق اور ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا اور کہا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ چوتھا، آخرت اور قیامت کا ذکر، آخرت پر یقین دلانے کے لیے قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے، جب ہر انسان کو اس کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں اجر ملے گا، جبکہ برے اعمال کرنے والوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پانچواں موضوع، ایمان والوں اور نافرمانوں کا موازنہ۔ سورت میں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہے، جیسے صبر کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا اور اللہ کے راستوں میں خرچ کرنا۔ اس کے برعکس نافرمانوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور برے اعمال کرتے ہیں۔ چھٹا موضوع، دعا اور اللہ کی رضا۔ اللہ ہر پکار کو سنتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ اور دعا میں ثابت قدمی کا درس دیا گیا ہے۔ اہم آیات: رات، بجلی کی گرج اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ ہر دل کے حال سے واقف ہے۔ کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہی حق ہے، اس شخص کی طرف ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو۔ اللہ دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اہم پیغامات: اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر۔ زمین و آسمان، بجلی کی گرج، بارش اور کائنات میں موجود دیگر چیزیں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا ثبوت ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان نشانیوں پر غور کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ صبر اور ثابت قدمی۔ ایمان والوں کو صبر، نماز کی پابندی اور اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مشکلات میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں میں دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ آخرت کی تیاری۔ اس صورت میں قیامت کے دن کی اہمیت اور حساب کتاب کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ نیک اعمال آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ دعا اور اللہ پر بھروسہ۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کب اور کیسے دعا قبول کرنی ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔
یہ صورت ہمیں توحید، اللہ کی قدرت، دعا کی اہمیت، صبر اور آخرت کی تیاری کا درس دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت، ذکر اور دعا ہی دلوں کو سکون ہے اور آخرت میں کامیابی کا راستہ بھی۔ سورہ ابراہیم قرآن پاک کی 14ویں صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے، یعنی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جہاں ان کی دعا اور اللہ پر بھروسے کا ذکر آتا ہے۔ یہ صورت ایمان والوں کو صبر اور استقامت کا درس دیتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اہم موضوعات۔ پہلا، قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اللہ نے قرآن کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں اور انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کریں۔ دوسرا، ناشکری کا انجام۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے گا تو اللہ اسے مزید عطا کرے گا، اور اگر کوئی ناشکری کرے گا تو سخت عذاب ہوگا۔ فرعون اور اس کی قوم کی مثال دی گئی جو اللہ کی نعمتوں کے باوجود نافرمانی پر اڑے رہے، تو اللہ نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ تیسرا موضوع، شیطان کا دھوکہ۔ قیامت کے دن شیطان خود تسلیم کرے گا کہ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، بس وسوسے ڈالے تھے، تم نے خود میرا کہا مانا۔ وہ کہے گا تم مجھے الزام نہ دو، اپنے آپ کو دو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ چوتھا موضوع، جنت اور جہنم کا فرق۔ نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ہر طرف سلامتی اور نعمتیں ہوں گی۔ کافر اور ظالم لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے جہاں پینے کے لیے کھولتا پانی ہوگا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ پانچواں موضوع، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مکے کو امن والا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ اے اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے اللہ میری دعا قبول فرما، میرے والدین کو بخش دے اور قیامت کے دن مجھ پر رحم فرما۔ خلاصہ، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والوں کو مزید انعام ملے گا اور ناشکروں کو سخت عذاب ہوگا۔ شیطان قیامت کے دن لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا اور ان کی مدد نہیں کرے گا۔ ایمان والوں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور دین پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ یہ صورت ہمیں اللہ کی شکر گزاری، صبر اور دعا کرنے کا درس دیتی ہے۔ سورۃ الحجر قرآن پاک کی 15ویں صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی قدرت، قرآن کی حفاظت، سابقہ قوموں کے انجام اور قیامت کے احوال پر روشنی ڈالتی ہے۔ اہم موضوعات۔ پہلا، قرآن کی حفاظت کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی مٹا سکتا ہے۔ یہ وعدہ پہلے آسمانی کتابوں میں نہیں تھا، اسی لیے وہ بدل دی گئی، مگر قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ دوسرا، پچھلی قوموں کی نافرمانی اور ان کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کی سرکش قوموں کا ذکر کیا۔ قوم لوط، یہ قوم فحاشی اور بدکاری میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکا مگر وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی اور پوری بستی کو الٹ دیا۔ قوم سمود، اللہ نے انہیں معاوضے کے طور پر ایک اونٹنی دی مگر انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ان پر زوردار چیخ کا عذاب آیا جس سے وہ تباہ ہو گئے۔ قوم عاد، وہ طاقتور اور مغرور لوگ تھے۔ اللہ نے ان پر تیز آندھی بھیجی جو انہیں نیست و نابود کر گئی۔
یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ جو قومیں اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ تیسرا موضوع، شیطان کا تکبر اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے انکار کر دیا۔ اس نے غرور کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے، میں برتر ہوں۔ اللہ نے اسے مردود کر دیا اور شیطان نے قیامت تک انسانوں کو بہکانے کی مہلت مانگی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غرور اور تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ چوتھا موضوع، جنت اور نیک لوگوں کے لیے خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جنت میں امن، سکون اور نعمتیں ہوں گی۔ وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی۔ اس صورت کا خلاصہ، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا اور یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ماضی کی سرکش قومیں نافرمانی کے باعث تباہ ہو گئیں۔ شیطان نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس لیے وہ مردود ہو گیا۔ نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری اور گناہ گاروں کے لیے عذاب کی وارننگ دی گئی۔ یہ صورت ہمیں اللہ کے احکامات ماننے، قرآن کی قدر کرنے، غرور سے بچنے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتی ہے۔